न होते तो कुछ भी न होता यहाँ, उनके होने से है सबका नामो निशान। ये ज़मीं आसमां ये मकान ला मकान, सारे उनके मकान। वो कहाँ मैं कहाँ, الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا واولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها. قيل بما يخرقها يا رسول الله؟ قال بكذب أو غيبة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور میری محترم پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا، اور جمع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی برکتوں کی دعا مانگتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے. جیسے ہی رجب کا چاند آپ کو دکھتا تھا آپ دعا فرماتے: اے اللہ تو ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت نصیب فرما، اور تو مجھے رمضان تک پہنچا دے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی عمر کی لمبائی کی دعا فرماتے تھے کہ اللہ تو میری عمر میں برکت دے دے، میری عمر کو لمبا کر دے. اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ابھی گرمی کے موسم کا روزہ، گرمی کا مہینہ، مستورات کے گھر پر ہزاروں کام رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں. سارے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اللہ کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وجبت محبتی للمتزاورین فیہ للمتجالسین فیہ. میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی اور ان مستورات پر واجب ہو گئی جن کا آپس کے اندر بیٹھنا میری محبت کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت کے لیے یہاں بٹھایا اور ہمیں یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر بھی ہم سب کو اللہ پاک جمع فرماوے. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے. 3 روزے اللہ تعالیٰ نے پورے کروا دیے، 4 تراویح ہماری ہو گئی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رمضان کو آسانی کے ساتھ پورا فرما دے. لیکن رمضان کی جو برکتیں ہیں اور رمضان کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا یہ اصل رمضان کو وصول کرنا ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع رمضان کو برابر وصول کیا کرتے تھے.
ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں، ابن الفضل تابعی کی فرماتے ہیں کہ ہم 6 مہینے سے رمضان مبارک کے مہینہ کا انتظار کرتے تھے کہ رمضان ہمیں مل جاوے۔ جب رمضان کا مہینہ مکمل آتا، ہم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے تھے حد سے زیادہ۔ جب رمضان پورا ہو جاتا تھا تو آخر کے 6 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان کے مبارک مہینے کی جو بھی عبادتیں کی ہیں اس کے قبول کروانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو بہت بڑی بات ہے، ہمیں اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں نیکیوں کی بھاؤ کو اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں جب موسم ہوتا ہے بہار کا موسم، بارش کے موسم میں، تو ہر جگہ سبزہ کی سبزہ ہوتا ہے، ہر جگہ پھل ہی پھل ہوتے ہیں، ہر جگہ پھول ہی پھول ہوتے ہیں، اور پورا موسم لہلہانے لگتا ہے اور پورا گلشن مہکتا ہے۔ اس طریقے پر اللہ نے رمضان کے مہینے میں اللہ پاک مغفرت کا اللہ پاک موسم سجاتے ہیں۔ اللہ ہر ایک انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، مردوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، مستورات کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بڑے بڑے پاپیوں کے گناہوں کو اللہ پاک معاف کرتا ہے۔ رمضان کا معنی رمضان کیوں رکھا کہ رمضان کا معنی ہوتا ہے جل جانا۔ رمضان کے معنی ہے جل جانا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مبارک مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ باقی جتنے بھی مہینے ہمارے اردو کے مہینے ہیں، چاہے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، یہ سارے کے سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے ہیں، لیکن رمضان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ کیونکہ رمضان اللہ نے قرآن کریم میں، اللہ نے رمضان کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں مضمون نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور یہ قرآن کریم اللہ نے دنیا اور آخرت کے، دنیا کے بنانے کے، آسمان و زمین کے بنانے کے، اللہ نے 50 سال پہلے اللہ نے قرآن کریم کو اللہ نے پڑھا تھا۔ تب سے اللہ نے روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رمضان رکھا ہے۔ رمضان کے معنی ہوتا ہے جل جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں سارے انسانوں کے گناہوں کو اللہ پاک جلا دیتا ہے، چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں نیکیوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ ہم ایک فرض نماز پڑھتے، فجر کی نماز ہم نے پڑھی، فرض نماز پڑھی، تو ایک فرض نماز کے پڑھنے کا ثواب 70 یعنی 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے سامنے فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، اتاکم رمضان، تم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ نے رمضان کا استقبال فرمایا اور صحابہ کے مجمع کے سامنے کہا، تم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم کے دروازے کو اللہ پاک بند کر لیتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں اپنے بندوں کے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ بندوں کے تنافس کہتے ہیں کہ کون انسان نیکی کے کام میں آگے بڑھتا ہے، کون عورت نیکی کے کام میں آگے بڑھتی ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے اعتبار سے، دعوت کی محنت کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، تسبیح پڑھنے کے اعتبار سے، نوافل پڑھنے کے اعتبار سے، نماز پڑھنے کے اعتبار سے، جتنے بھی خیر کے اعمال کے، سخاوت کے اعتبار سے، صدقے کے اعتبار سے، خیرات کے دینے کے اعتبار سے، میرا کون سا بندہ، میری کون سی بندی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے میں اپنی نیکی بتلاؤ اور نیکی میں آگے بڑھو۔ اللہ نے نیکی میں آگے بڑھنے کا حکم اللہ نے رمضان میں فرمایا ہے۔ اللہ نے کسی اور مہینے میں اللہ پاک نے تنافس کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن رمضان کے مہینے میں میرے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تنافس کو دیکھتا ہے کہ میرے کتنے بندے اور میری کتنی بندیاں نیکی کے اندر آگے بڑھ رہی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ کاروبار کا مہینہ آ رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں گھروں کے کام بھی کرو، گھروں کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کو بڑھاؤ،
رمضان کے مہینے کے پہلے ہم صرف فرائض کی پابندی کرتی تھی، رمضان کے مہینے میں ہم نوافل کی بھی پابندی کریں، اپنی نمازوں کو مکمل پڑھے، فجر کی 4 رکعت پڑھے، ظہر کی 12 رکعت پڑھے، عصر کی 8 رکعت پڑھے، مغرب کی مکمل 7 رکعت پڑھے اور عشاء کی 17 رکعت پڑھے۔ اس کے علاوہ اللہ توفیق دے تو ہم نوافل کی بھی پابندی کریں، تہجد کی پابندی کریں، اشراق کی پابندی کریں، چاشت کی پابندی کریں، اوابین کی پابندی کریں، اور ماشاءاللہ ہماری اکثر مستورات رمضان کے مہینے میں صلاۃ التسبیح کی بھی پابندی کرتی ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر پڑھنے کی نماز ہے، سال میں کم سے کم 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی چاہیے، جو لمبی نماز ہے جس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اس نماز کو بھی ہم پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کریں۔ جتنی ہماری عبادات بڑھتی جاوے گی، ہماری دعائیں بڑھتی جاوے گی، ہماری دعوت بڑھتی جاوے گی، ہماری سخاوت بڑھتی جاوے گی اور ہمارا شوق بڑھتا جائے گا، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت زمینوں پر اترے گی، ہمارے گھروں میں اترے گی، ہمارے معاشرے میں اترے گی۔ اللہ ہمارے گھروں کو پاک بنائے گا، اللہ ہمارے معاشرے کو پاک بنائے گا، اللہ ہمارے محلوں کو پاک بنائے گا اور اللہ تعالیٰ پورے عالم دین کو داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے ہی آپ کی کیفیت عجیب طرح کی ہو جاتی تھی، آپ ہماتن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، آپ کا سوچنا بھی اللہ ہوتا تھا، آپ کا راتوں کا سونا بھی اللہ ہوتا تھا، آپ کی راتوں کی فکریں بھی اللہ ہوتی تھی، آپ کی دین کی فکریں بھی اللہ ہوتی تھی۔ اور رمضان کا مہینہ گرمی کا مہینہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ستمبر کے مہینے میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور 2 شعبان پیر کا دین سن ہجری 2 میں رمضان کی فرضیت نازل ہوئی ہے۔ آپ نے 9 رمضان آپ نے پائے، 9 رمضان آپ کی زندگی کے 9 رمضان آپ نے پائے اور 9 کے 9 رمضان آپ نے گرمی کے موسم میں پائے ہیں۔ آپ نے ٹھنڈی کے رمضان آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، آپ نے گرمی کے رمضان دیکھے ہیں۔ آپ نے ٹھنڈی کے موسم میں بھی روزے رکھے ہیں، لیکن ٹھنڈی کے موسم میں آپ نے نفل روزے رکھے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آپ نے گرمی کے موسم میں پایا ہے۔ یہ صحابہ کرام فرماتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر رمضان کی گرمی اگر ہمیں نہ ملتی، گرمی کا روزہ اگر ہمیں نہ ملتا، ہمارے گلے اگر خشک نہ ہوتے تو ہمیں زندگی میں جینے کا مزہ نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسی نہیں تھی، کوئی پنکھے نہیں تھے، اور عرب کا صحرا، عرب کا ریگستان اور عرب کی جلسہ دینے والی گرمی، تپا دینے والی گرمی، بدن کو تھکا دینے والی گرمی، عرب کی گرمی خطرناک ہوتی ہے۔ ایسی خطرناک گرمی میں اللہ کے نبی نے رمضان کے مہینے کو پایا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ جلسہ دینے والا ہوتا ہے۔ پہلا جو رمضان اللہ کے نبی کو ملا، اس امت کو ملا ہے، اس میں اتنی خطرناک گرمی تھی، کتنی خطرناک گرمی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کے بچے بھی پریشان ہو چکے تھے، لیکن کسی نے بھی رمضان کے روزے کو نہیں چھوڑا ہے۔ رمضان کا روزہ ہر ایک نے رکھا ہے کہ رمضان کے روزے کی اتنی بڑی برکات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جاوے، میرے بندوں کو، میری بندیوں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کتنی بڑی ہے اور رمضان کا مہینہ کتنا بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، تو میری امت دعا کرتی کہ پورا کا پورا سال رمضان کا مہینہ ہی ہوتا اور پورا کا پورا سال رمضان کا مہینہ ہی ہوتا۔ ہم 1 مہینہ ہمارا رمضان کا آتا ہے، ہمارے چہروں پر بل پڑ جاتے ہیں، ہماری پیشانیوں پر داغ آ جاتے ہیں اور ہمیں تھکن لگتی ہے کہ رمضان گرمی کا ہمارا کیا ہوگا۔ جتنی گرمی ہوگی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجر بھی ملے گا، اللہ کی طرف ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ آپ کو تو گھر میں کام بھی کرنا ہے، بال بچوں کو تیار بھی کرنا ہے، کھیتی باڑی کا بھی کام کرنا ہے، اپنے شوہروں کی سحری اور افطاری کا انتظام بھی کرنا ہے، گھر کے کام کاج بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ گرمی کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا کہ کبھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسے میری محترم پیاری ماں بہنوں، اس مہینے کی اندر آ جائے، باہر چلا جائے، رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور رمضان کے مہینے میں ہم اپنی عبادات کو بڑھاویں، جتنا ہو سکے نمازوں کو خوب پڑھا کرے، نماز اہتمام سے پڑھا کرے۔ اذان ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پڑے، ہم اذان کے سوالات کا جواب دے دے، اذان مکمل ہو جاوے، ہم اذان کے بعد کی بات درود شریف پڑھے، اذان کے بعد کی دعا پڑھے، پھر فوراً وضو کر کے مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے مشغول ہو جاوے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے۔ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، رمضان میں ہر مرتبہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان للہ تبارک و تعالی فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان عتقاء، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ پھر آگے میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ رمضان میں ہر ایمان والے کے لیے دین میں کوئی نہ کوئی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ ہماری دن میں کوئی نہ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ چکے ہیں اور رمضان میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کو چاہنے والے مرد اور اے بھلائی کو چاہنے والی عورت آگے بڑھ، یا باغی الخیری ابشر، اے بھلائی کو چاہنے والے مرد اور اے بھلائی کو چاہنے والی عورت آگے بڑھ، نیکی میں آگے بڑھ۔ اور اعلان دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الشر، اے برائی کو چاہنے والی اور اے برائی کے طلبگار مرد اور اے برائی کے طلبگار عورت اپنے آپ کو روک لے اور بس کر۔ رمضان میں روزانہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، پھر فرشتے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والی، ہے کوئی اپنی ضرورت کو مانگنے والا، ہے کوئی اپنی ضرورت کو مانگنے والی، میں تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہلے آسمان پر آیا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے پہلے آسمان پر آیا ہوں۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر 29ویں رمضان تک رہتا ہے، اللہ بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں دینے والے کی کمی نہیں ہے، لینے والے کی کمی ہے۔ دینے والے کا دسترخوان کھلا ہے، دینے والی کی رحمتوں کے در کھلے ہیں، اس نے جنت کے در بھی کھول دیے ہیں۔ لینے والوں کا شکوہ رہا ہے کہ لینے والوں کا دامن تنگ ہو چکا ہے۔ ہم اللہ سے لینے والی بنے، اللہ سے مانگنے والی بنے۔ اپنے گھر کے جتنے پرابلم ہیں، سماجی ہو، سیاسی ہو، ملی ہو، گھریلو ہو، اپنے بچوں کے ہو، بچیوں کے ہو، کاروبار کے ہو، جتنے ہمارے مسائل ہیں، جتنے ہمارے پرابلمس ہیں، اللہ سے دعا کرے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ جیسے کہ رمضان کا مہینہ پورا ہو جاوے گا، اللہ ہمارے مسائل کو اللہ پاک حل کر کے بتائے گا۔ اللہ مسائل کو حل کرنے تو اللہ پہلے آسمان پر بیٹھا ہے، اور میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں تم سے قریب ہوں۔ میرے وہ گنہگار بندے بھی مانگے، میری وہ گنہگار بندیاں بھی مانگے جن کی زندگی میں کوئی عمل نہیں، جن کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ایک بھی نیکی نہیں، ایک بھی روزہ نہیں، ساری زندگی کلمہ پڑھتے ہوئے بھی گناہوں کے ساتھ گزاری، ایمان ہوتے ہوئے خدا کی نافرمانی کے ساتھ گزاری، پورا نامہ اعمال گناہوں سے لدا ہوا، دل کالے کالے، دل سیاہ پہاڑ کی طرح، دل غلاظتوں کے گٹر کی طرح، دل اندھیروں کی طرح اللہ کے سامنے لے کر بھی آؤں گے۔ اللہ کے سامنے یوں کہوں گے اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ میرا اللہ تو تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو کہا ہے، اپنی بندیوں کو کہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے میرے بندوں کو تو بتا دو اور میری بندیوں کو بتا دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے، گناہ کر کے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے اللہ نے کہا میرے بندے یا بن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے میری بندی تو گناہ کرتی رہے، گناہ کرتے 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 تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جاوے۔ اتنا گناہ تو کوئی اللہ کا بندہ بھی نہیں کرتا، کوئی اللہ کی بندی بھی نہیں کرتی، لیکن اللہ اپنی صفت غفاریت کو بتاتا ہے، اپنی صفت رحمان کو کھولتا ہے، صفت رحیم کو کھولتا ہے۔ میں کتنا بڑا معاف کرنے والا رب ہوں، میں کتنا بڑا رحم کرنے والا رب ہوں۔ میری صفت غفار تو دیکھو، میری صفت رحمان تو دیکھو، میری صفت رحیم تو دیکھو۔ اے میرے بندے، اے میرے بندی، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر گناہ کرتے کرتے تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک، آسمان کی بلندی تک پہنچ جاوے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر تو میرے سامنے استغفار کرے، میرے سامنے توبہ کرے اور میرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، تو میں سارے کے سارے گناہوں
گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں تو رب ہوں، میں تو حاکم ہوں، میں تو اللہ ہوں، میں طاقت والا، میں جبروت والا، میں عزت والا، میں ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا۔ فرشتے میرے قبضے میں، سمندر میرے قبضے میں، چاند و سورج میرے قبضے میں، بڑے بڑے سیارے میرے قبضے میں، زمین و آسمان کی مخلوقات میرے قبضے میں۔ اگر میں چاہوں تو آسمان کو نیچے گرا دوں، میں چاہوں زمین کو پھاڑ دوں، میں ہواؤں کو پاگل بنا دوں۔ نہیں 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 میرے اللہ فرماتا نہیں نہیں میرے بندو، میں تو مغفرت کرنے رمضان میں آیا ہوں، میں تو اپنے تخت کو لے کر پہلے آسمان پر آ چکا ہوں۔ ہے مانگنے والے اور ہے مانگنے والیا جو اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرا دے، اللہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے پہلے آسمان پر آ چکا ہے۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، رمضان کے 3 دن گزر گئے، آج رمضان کا چوتھا روزہ ہے۔ ابھی آپ دیکھو گے رمضان پورا ہو جائے گا، یہ علامات قیامت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب قیامت قریب ہو جاوے گی تو سال مہینوں کی طرح گزریں گے اور مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے اور دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے اور گھنٹے منٹوں کی طرح گزریں گے اور منٹے سیکنڈوں کی طرح گزریں گے اور سیکنڈ سلوٹوں کی طرح گزریں گے۔ اللہ دنوں کو چھوٹا کر دے گا، اللہ جلدی جلدی دنوں کو پورا کر لے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا رمضان پورا ہو جاوے گا۔ افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ رمضان تو پورا ہو گیا، نہ ہم نے روزے کی قدر کی اور نہ ہم نے تراویح کی قدر کی، نہ رمضان کی برکتوں کی قدر کی۔ اس اللہ کے واسطے رمضان کے شروع کے اندر بھی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو بیان کر کے فرمایا، سلمان فارسی روایت ہے، اے میرے صحابہ کی جماعت، ایھا الناس قد اذلتکم شہر عظیم، تم پر شہر عظیم، تم پر مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سایہ فگن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی عرب کی خطرناک دھوپ میں چل لگی ہو، عرب کی خطرناک جھلسا دینے والی دھوپ میں چل رہا ہو، عرب کی گرمی ہو یا ہمارے علاقے کی گرمی دیکھ لو اور اچانک درخت کا سایہ مل جاوے، انسان کو کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ جنگلوں میں رہنے والوں کو پوچھو، صحرا میں رہنے والوں کو پوچھو، درختوں کی قدر کیا ہوتی ہے، درختوں کی سایوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ تو میرے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 11 مہینوں میں گناہ کر کے اپنی زندگی کو بدبار کرنے والوں، تم پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قد اذلتکم شہر عظیم، شہر رمضان، شہر مبارک، تم پر برکت والا مہینہ، خزانوں والا مہینہ، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تم پر اللہ کا سایہ آ جائے گا، تم کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، تم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر لے گا۔ اور فرمایا رمضان کی فضیلت میرے نبی نے فرمائی، ایک نیکی پر 70 نیکیاں ملے گی، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملے گا اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کا مہینہ شہر المواسات و شہر الصبر و ثوابہ الجنہ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، غمخواری کا بدلہ بھی جنت ہے۔ رمضان میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے، رمضان میں لڑائی نہ کرے، رمضان میں جھگڑا نہ کرے، اپنے شوہر کی تکلیف پر بھی صبر کرے، اپنے بچوں کی تکلیف پر بھی صبر کرے، اپنے پڑوسی کی تکلیف پر بھی صبر کرے۔ رمضان اگر ہمارا صحیح گزرا، ہمارے 11 مہینے صحیح گزریں گے۔ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، رمضان پورے سال کا دل ہے، رمضان پورے سال کا قلب ہے۔ دل اگر اچھا ہے تو آنکھیں بھی اچھی ہیں، اگر دل میں حرکت ہے آنکھوں میں حرکت ہے، دل میں حرکت ہے کانوں میں حرکت ہے، دل میں حرکت ہے زبان میں حرکت ہے، زبان کا بول باقی، آنکھوں کا دیکھنا باقی، کانوں کا سننا باقی، ہاتھوں کا پکڑنا باقی، پیروں کا چلنا باقی، دماغ کے تصورات باقی، سینے کے تفکرات باقی، کہ دل میں حرکت ہے، پورے بدن میں حرکت ہے۔ جس دن دل سو جاوے گا آنکھیں بھی سو جاوے گی، زبان بولنا بند کر دے گی، کانوں کا سننا ختم ہو جائے گا، زبان کا بولنا ختم ہو جاوے گا، ہاتھوں کا پکڑنا ختم ہو جاوے گا، پیروں کا چلنا ختم ہو جاوے گا۔ اگر رمضان ہمارا اچھا گزرا، رمضان عبادت میں گزرا، رمضان دعوت میں گزرا، رمضان دعا میں گزرا، رمضان تسبیحات میں گزرا، رمضان صدقہ و خیرات میں گزرا، اللہ ہمارے 11 مہینے کو رمضان کے مطابق اللہ پاک بنائے گا۔ اس علماء نے کتابوں میں لکھا ہے
حضرت مجدد الفسانی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کو شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں، جن سے اللہ نے دنیا میں بہت بڑا کام لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اتنی اللہ تعالیٰ کی برکتیں اترتی ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں کہ 11 مہینوں کی نسبت رمضان کے مہینے کے ساتھ اتنی ہے جتنی قطرے کی سمندر کے ساتھ ہے۔ 11 مہینے قطرہ ہیں، رمضان سمندر ہے۔ 11 مہینے پانی کا بوند ہے اور رمضان پورا سمندر ہے۔ رمضان میں سمندروں کی طرح، دریاؤں کی طرح رمضان میں اللہ کی برکتیں اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ 11 مہینوں میں قطرہ اترتا ہے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمندروں کی طرح اللہ کی برکتیں اترتی ہیں۔ اس علماء نے کتابوں میں لکھا ہے رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، اور 11 مہینوں کی مثال یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی طرح ہے کہ یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں کے اندر بھی ڈالا تھا اور اپنے بھائیوں کو بازار کے اندر بیچ بھی دیا تھا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے نیکی، یوسف علیہ السلام کا تقوی، یوسف علیہ السلام کی صبر کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ یہ رمضان کا مبارک مہینے کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر لے گا، 11 مہینوں کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے، 11 مہینوں کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے۔ رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا لو، ایک ایک گھڑی کی قدر کرو، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو۔ ہماری زبان ہمیشہ اللہ کی ذکر میں تر و تازہ رہے، اٹھتے بیٹھتے یا رحمان یا رحیم پڑھو۔ اور میرے نبی نے فرمایا رمضان کے پہلے عشرے میں اپنی زبان پر 4 کلمے ہونے چاہیے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھو، استغفار پڑھو، جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ عربی میں دعا نہ آئے تو یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتی ہو، اے اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتے ہو۔ یہ ہماری زبان پر کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، سوتے سوتے بھی، کام کرتے کرتے بھی ہماری زبانوں پر ان کلمات کا ورد ہو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتی ہوں اور معافی چاہتا ہوں، یہ اللہ میں جنت کا سوال کرتی ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ یہ دعا ہمیں بار بار پہلے عشرے میں اس کلمات کو بار بار پڑھنا ہے۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اللہ کی رحمتیں موسلا دھار برس رہی ہے۔ جب بارش کا موسم آتا ہے، بارش کا موسم، موسلا دھار بارش جب برستی ہے، ہماری ندیاں بھی پانی سے بھر جاتی ہیں، ہمارے محلے پانی سے بھر جاتے ہیں، کتنے مکانوں کے اندر بھی پانی آ جاتا ہے، پورے محلے میں پانی، تالاب میں پانی، ندیوں میں پانی، سمندروں میں پانی۔ کہ کیا ہوا کہ موسلا دھار بارش ہوئی ہے، مکان کی اینٹیں بھی بھیگ جاتی ہیں، مکان کے نلیے بھی بھیگ جاتے ہیں، مکان کی دیواریں بھی بھیگ جاتی ہیں۔ ارے میری محترم پیاری ماں بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں دلوں پر اترے گی، دل بھی نرم بن جائیں گے، زبان بھی نرم بن جائے گی، آنکھوں کا دیکھنا بھی سگی ہو جائے گا، کانوں کا سننا بھی سگی ہو جائے گا، اور ہمارا پورا وجود اور ہماری پوری باڈی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلی جائے گی۔ ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے کہ اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے۔ دلوں کے اندر بھی رحمت، زبانوں کے اندر بھی رحمت، آنکھ اور کانوں میں اللہ کی رحمت، پورا محلہ رحمت والا بن جائے گا۔ ہمارا پورا معاشرے پر اللہ کی رحمتیں برسے گی۔ رحمت نہیں اترتی ہے تو لعنت اترتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو لعنت سے بچاوے۔ رحمت کے مقابلے میں لعنت ہے، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا ہے، حق کے مقابلے میں باطل ہے۔ اللہ رحمت کو اتارے گا، اللہ لعنت کو ختم کرے گا۔ لعنت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، رحمت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کا عشرہ۔ اللہ کے واسطے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ سحری میں جلدی اٹھو، اور مستورات تو سحری میں جلدی اڑتی ہے، 3:15 بجے اڑ جاتی ہے۔ پہلے نماز پڑھ لو، پہلے نماز پڑھ لو۔ اللہ جتنی رکعتیں پڑھاوے، 4 رکعت، 2 رکعت، 6 رکعت تہجد اللہ سے پڑھو، اور اس وقت پہلے آسمان پر میرا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری بندیوں، تم سحری کا انتظام کرتی ہو، میرے سامنے بھی کچھ مانگ لو، میرے سامنے بھی کچھ پڑھ لو، اللہ ہمارے سارے پرابلمس کو حل کر دے
دے گا، اللہ ہمارے سارے مسائل کو اللہ پاک آسان کر دے گا۔ اللہ کے واسطے سحری کے وقت ہم دعا کریں، اس کے بعد ہم پورا جو ہمارا 24 گھنٹے کا نظام ہے اس میں سونے کا بھی نظام بناؤ، سونے کا بھی نظام بناؤ، سونے کا بھی نظام بناؤ، کھانا پکانے کا بھی نظام بناؤ، بچوں کھانے پینے کا بھی نظام بناؤ اور عبادات کا بھی نظام بناؤ۔ ہمیں اتنا قرآن کریم کی ہمیں تلاوت کرنی ہے، ہمارا معمول بناؤ، ہمیں اتنا قرآن کریم پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رمضان میں سارے معمولات کو چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے، سارا آسمانی علم اللہ نے رمضان میں اتارا۔ پہلے رمضان میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے اتارے، 2 رمضان کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری، 8 رمضان کو اللہ نے زبور داؤد علیہ السلام پر اتاری، 14 رمضان کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، 21 یا 24 رمضان کو اللہ نے پورا قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا۔ رمضان شب قدر کی رات میں اترا اور شب قدر کی رات رمضان میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کی رات میں اتارا۔ ارے آپ جانتے ہو شب قدر کیا چیز ہے؟ وما لیلۃ القدر، ارے شب قدر کی رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جبرائیل آسمان سے اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے زمینوں پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، چاروں طرف سلام سلام ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک صبح صادق ہوتی ہے تب تک زمینوں پر فرشتے سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو یہ شب قدر کی رات بھی رمضان کے مہینے میں ہے۔ تو رمضان میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہے، انہ لقول رسول کریم، بڑا فرشتہ ہے، رمضان میں ہر رمضان میں اترتے تھے اور اللہ کے نبی کے پاس اگر قرآن کریم کا دور سناتے تھے۔ جس طرح ہمارے تراویح پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے عصر کی نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھ کر آپس میں دور سناتے ہیں، اس طریقے پر رمضان میں حضرت جبرائیل زمین پر اترتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو قرآن کا دور سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی جبرائیل کو قرآن کریم کا دور سناتے تھے۔ عصر کے بعد دونوں کی جوڑی ہوتی تھی، میرے آقا جبرائیل کو سناتے اور جبرائیل میرے آقا کو سناتے۔ حدیث میں ہے یتدارسونہ بینہم، آپس میں بیٹھ کر قرآن کریم کا دور سناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سن ہجری 11 میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو سن ہجری 11 کے پہلے جو رمضان آیا، رمضان، اس رمضان میں جبرائیل نے بھی 2 مرتبہ میرے نبی کو دور سنایا اور میرے نبی نے بھی 2 مرتبہ قرآن کریم جبرائیل کو سنایا۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ نسبت ہے، اتنا قرآن پڑھو، اتنا قرآن پڑھو کہ قرآن کریم ہمارا دوست بن جاوے۔ جو ہماری بوڑھی ماں بہنیں ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، وہ کم سے کم قرآن کریم کو لے کر بیٹھے، وضو کرے، قرآن کریم کو کھولے اور قرآن کریم کو بوسہ دے، قرآن کریم کو چومے اور یوں کہے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے۔ صرف قرآن کریم کو بوسہ دوں گے، قرآن کریم کو لے کر بیٹھوں گے، قرآن کریم کو چوموں گے، اللہ اس کی برکت سے اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا اور اپنی محبوب بندی بنا لے گا۔ اللہ کے واسطے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو پڑھو۔ رمضان میں موبائل نہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہو، نہ ہماری بچیوں کے ہاتھ میں ہو، نہ ہمارے گھر کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہو۔ ضرورت کے طور پر موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے موبائل کی جگہ پر، خرافات کی جگہ پر قرآن کریم کو لے لے، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لے۔ 1 حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کا پڑھنے کا مہینہ ہے۔
قرآن کریم کو خوب پڑھو. اگر قرآن کریم پڑھنا ہمیں نہیں آتا تو قرآن کریم کو لے کر بھی بیٹھو اور اللہ کا نام بھی لو. تسبیحات پڑھو. لا الہ الا اللہ پہلے کلمے کی تسبیح پڑھو, تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھو, درود شریف کی تسبیح پڑھو, استغفار کی تسبیح پڑھو اور سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کی تسبیح پڑھو. اگر اللہ اور موقع دے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جن کو قرآن کریم نہ آتا ہو میں ان کو کہہ رہا ہوں, یہ 6 تسبیحات پڑھے. پہلے کلمے کی تسبیح, تیسرے کلمے کی تسبیح, درود شریف کی تسبیح, استغفار کی تسبیح, اور چوتھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, اور چھٹی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ 6 تسبیحات کا ورد رکھے. اللہ پاک کی محبت دل میں آ جاوے گی. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے منور کرو اور اپنے دلوں میں اللہ کی یاد کو بٹھاؤ اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھاؤ. یہ رمضان کا مہینہ تو ولی بننے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ تو ولی بننے کا مہینہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں, تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا. کیوں رمضان کے روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون, تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے, تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے. حرام کاموں سے بچ جاؤ, حرام سننے سے بچ جاؤ, حرام بول سے بچ جاؤ, حرام روزی سے بچ جاؤ, حرام کھانے سے بچ جاؤ. تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جاوے. تقوی جس بندے میں تقوی داخل ہو جاتا ہے وہ بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اگر ایمان و تقوی زندگی میں آ جائے گا, ایمان و تقوی, اللہ زمین و آسمان سے اللہ برکتوں کے دہانے کھول دے گا. اللہ نے کہا ہے کسی شہر میں یا کسی بستی میں یا کسی گاؤں میں یا کسی انسان میں محنت کر کے صرف دو صفتیں اگر اپنی زندگی میں آ گئی, ایک ایمان آ گیا, تقوی آ گیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا. آج ہمارے گھروں میں جو روزی کا جو مسئلہ ہے, گھر میں کمائی کی جو شکلیں بگڑی ہوئی ہے, وجہ کیا ہے؟ تقوی کی کمی ہے. اللہ نے تقوی پر, اللہ نے بہت بڑا تقوی پر اللہ نے بڑے بڑے کام کے کھلنے کے وعدے کیے ہیں. ایمان و تقوی پر اللہ آسمان و زمین سے روزی کے دہانے کھولے گا. تو روزے رکھنے کا مقصد ہی تقوی ہے کہ روزہ رکھتے رکھتے زندگی میں تقوی پیدا ہو جاوے. اور آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جس بندے کے دل میں اور جس اللہ کی بندی کی زندگی میں تقوی آ جائے گا, اللہ اس کو ہر مشکل سے اللہ پاک نکالے گا. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ ہر مشکل سے نکالے گا. اور میرے اللہ نے کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اس بندی کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ تقوی کے برکات ہے. اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جس کی زندگی میں تقوی ہوگا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا. اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا. سالوں کے کام اللہ مہینوں میں کرا دے گا, مہینوں کے کام اللہ تعالیٰ ہفتوں میں کرا دے گا, ہفتوں کے کام اللہ تعالیٰ گھنٹوں میں کرا دے گا, اور گھنٹوں کے کام اللہ پاک منٹوں میں کرا دے گا, اور منٹوں کے کام اللہ پاک سلوٹوں میں کرا دے گا. تقوی کی بنیاد پر جتنے ہمارے بڑے ہیں, جتنے ہمارے بزرگ ہیں, رابعہ بصریہ کی زندگی دیکھو, حضرت عائشہ کی زندگی دیکھو, حضرت فاطمہ کی زندگی دیکھو, میرے نبی کی بیٹیاں دیکھو, اور میرے نبی کی بیویوں کی زندگی دیکھو, صحابہ کی عورتیں دیکھو, اور ہمارے اللہ والیوں کو دیکھو. ان کی زندگی میں جو سب سے بڑی بنیادی بات جو ملے گی, جو نمایاں طور پر وہ تقوی ملے گا, ان کی زندگی میں اللہ کا ڈر تھا. جب زندگی میں تقوی آتا ہے, رات کی تنہائیوں میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ عورت غیبت نہیں کرتی, اور وہ عورت جھوٹ نہیں بولتی, وہ عورت کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی, وہ عورت شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی, اور وہ عورت اپنی ساس کو تکلیف نہیں دیتی, اور اپنے آنے والی نندوں کی قدر کرتی ہے, ان کے بچوں کی قدر کرتی ہے کہ زندگی میں تقوی ہے, زندگی میں تقوی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا الصیام جنتن, روزہ تو ڈھال ہے, روزہ تو ڈھال ہے. اللہ کے نبی نے ڈھال کس کو بولتے ہیں؟ لڑائی کے موقع پر جب لڑائی ہوتی ہے تو اپنی باڈی کو بچانے کے لیے جہاد میں جانے والا ڈھال کا استعمال کرتا ہے کہ ڈھال کی برکت سے اس کا جسم بن جاتا ہے.
ہے. میرے نبی نے کہا روزہ تو ڈال کے دشمنوں سے, روزہ تو ڈال کے شیطان سے, روزہ تو ڈال کے نفس سے, جب تک روزے کو توڑ دیا نہ جاوے, روزے کو پھاڑ دیا نہ جاوے. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا روزہ پھٹ جاتا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا ہاں, جس طریقے پر دودھ پھٹ جاتا ہے, جس طریقے پر دہی پھٹ جاتی ہے, اس طریقے پر روزہ بھی پھٹ جاتا ہے, روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, روزہ بھی پھٹ جاتا ہے. کہ اللہ کے نبی وہ کون سے گناہ ہے جس گناہ کی بنیاد پر روزہ پھٹ جاتا ہے؟ کہا غیبت کرنے کی وجہ سے, جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزہ پھٹ جاتا ہے. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد کسی کی غیبت کر لی, کسی کے خلاف چھپ کے بات کر لی, اور کسی جھوٹ بول دیا, کسی پر تہمت لگا دی, کسی کی تہمت کی بات ہم نے سن لی, کسی کو عیب لگا دیا, جھوٹ بول دیا. ہماری عورتوں کی اکثر بیماری غیبت کرنے کی بیماری ہے. 4 عورتیں جمع ہو گئی, 5-6 عورتیں محلے میں جمع ہو گئی, ادھر کی ادھر کی, ادھر کی ادھر کی باتیں چالو ہو جاتی ہیں, پورا روزہ پھٹ جاتا ہے. روزہ تو ہمارا ہو جاوے گا, لیکن روزے کا جو مقصود جو تقویٰ ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں آئے گا. روزے کا مقصد تقویٰ اگر زندگی میں لانا ہے تو روزے کو بچاؤ. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے. غلط دیکھنے سے آنکھ کو بچاؤ. زبان کا بھی روزہ ہے. جس طرح زبان سے چکھنے کی اجازت نہیں, زبان سے کھانے کی اجازت نہیں, زبان سے غلط بول کی اجازت نہیں. کانوں کا بھی روزہ ہے, غلط سننے سے بچاؤ, غلط سننے سے بچاؤ. دماغ کا بھی روزہ ہے, غلط سوچنے سے بچاؤ. ہاتھوں کا بھی روزہ ہے, غلط چیز کو پکڑنے سے, غلط جگہ پر دستخط و سائن کرنے سے, غلط جگہ پر گواہی کو لکھنے سے اپنے ہاتھ کو بچاؤ. ہاتھ کا بھی روزہ ہے. اور پیروں کا بھی روزہ ہے, غلط مجلسوں کی طرف چلنے سے پیروں کو بچانا, یہ پیروں کا روزہ ہے. ہمارے پورے وجود کا روزہ ہے. جب ایسا روزہ ہوگا, ایسا روزہ ہوگا. یہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. ارے میں تو روزے کی حالت میں ہو, آج بھی کسی سے بات نہیں کر سکتی, بات نہیں کر سکتی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بات کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, روزہ ٹوٹ جاتا تھا. چاہے دین کی بات کہے چاہے دنیا کی بات کہے, ان کے زبان کا بھی روزہ تھا. ہماری شریعت میں روزے میں بولنے کی اجازت ہے, لیکن غلط بولنے سے روزہ ہمارا ٹوٹتا تو نہیں, لیکن روزہ پھٹ جاتا ہے, روزہ پھٹ جاتا ہے. جب دودھ پھٹ جاوے تو چائے اچھی نہیں بنتی. دودھ پھٹ جاوے, اس سے کوئی چائے نہیں بناتا کہ اس کو کیا کر دو, اس کو دہی بنا دو, اس کو فریج میں ڈال دو. کہ دودھ کے پھٹنے سے چائے نہیں بن سکتی. کہ جب روزہ پھٹ جاتا ہے تو روزے کے پھٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ روزے کے پھٹنے کی وجہ سے رمضان کے برکات ہماری زندگیوں سے ختم ہو جاتے ہیں. میری محترم پیاری ماں بہنوں, اتنا بڑا مستورات کا مجمع ہمارے ہاں جمع ہوا ہے. یہ اللہ کی محبت میں مجمع آیا ہے. یہ پورے کے پورے ہال کا بھر جانا, کتنی معصوم بچوں کو چھوڑ کر اپنی مائیں آئی ہے, دین کی بات کو سننے کے لیے آئی. گرمی کے موسم میں آئی. انسان گرمی کے موسم میں باہر نکلنا نہیں چاہتا. آپ گرمی کے موسم میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے اللہ کے دین کی بات کو سننے آئی ہے, تاکہ ہمارا رمضان صحیح گزرے, ہمارا رمضان صحیح گزرے. رمضان کو صحیح گزارنے کی فکر کرو. زبان کو جھوٹ سے بچاؤ, زبان کو غیبت سے بچاؤ. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مدینہ منورہ میں مجھے پوچھے بغیر کوئی روزے کو افطار نہ کرے, کوئی روزہ نہ کھولے. تو خبر آئی کہ اللہ کے نبی مدینے میں 2 لڑکیاں ہیں, 2 لڑکیاں, ان کو اتنا خطرناک روزہ لگا ہے کہ ہو سکتا ہے اپنی جان کو دے دے. میرے نبی نے کہا ان دونوں کو میرے پاس بلاؤ. یہ دونوں لڑکیاں حضور کی خدمت میں آئیں. آپ نے دونوں کے سامنے رکھا, کٹورا پیالہ رکھا کہ ان میں قے کرو. تو ان دونوں نے قے کی تو گوشت کے لوتھڑے ان کے کٹورے کے اندر گرے. حالانکہ بھوک کی بنیاد پر روزہ توڑنے کے قریب ہو چکی تھی, پیٹ تو بھوکا تھا, تو کیسے گوشت کے ٹکڑے پیالے میں گرے. آپ نے فرمایا تم نے اپنے مردار بھائی کی غیبت کی ہے. یہ مردار بھائی کی غیبت کرنے کا گناہ اتنا ہے جتنا کہ مردار بھائی کا گوشت تم نے اپنی بہن کی غیبت کی ہے. اتنا بڑا گناہ ہے جسے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہو. اور اللہ کے نبی نے بتایا یہ تمہاری پیالوں میں جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہ تمہاری بہن کی غیبت کا نتیجہ ہے. اور میری محترم ماں بہنوں, جب زبانوں پر غیبت ہو جاتی ہے روزہ بہت لگتا ہے, دین پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے اللہ والوں کو روزہ نہیں لگتا, چاہے گرمی کا روزہ ہو چاہے سردی کا روزہ ہو. دینداروں کو روزہ نہیں لگتا,
نیک لوگوں کو روزہ نہیں لگتا، نیک بندیوں کو روزہ نہیں لگتا؟ کیوں نہیں لگتا؟ کہ ان کی زندگی میں ایمان و تقوی ہوتا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنے آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچاتے ہیں، اور اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچاتے ہیں، ان کو روزہ نہیں لگتا۔ اور جو مسلمان رمضان کے موسم میں غلط دیکھتا ہو اور غلط دیکھتی ہو، زبان سے غلط بولتی ہو، غلط بولتا ہو، گندی باتیں بولتی ہو، گندی باتیں سنتی ہو، پھر اس کا دین پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے رمضان کا بڑا مبارک مہینہ آیا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور جبرائیل نے بد دعا فرمائی، جبرائیل نے بد دعا فرمائی، جبرائیل نے بد دعا فرمائی، ہلاک ہو وہ عورت، ہلاک ہو مردہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا ہو، تب بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ اتنا بڑا برکتوں والا مہینہ ملا ہو، اتنا بڑا رحمتوں والا مہینہ ملا ہو، اللہ کے خزانے سے لٹنے کا مہینہ ملا ہو، تب بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، ہلاک ہو جیو، مرد بھی عورت بھی۔ جب یہ بد دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ جبرائیل کی بد دعا اور میرے نبی کی آمین انسان کو جہنم کے حوالے کر سکتی ہیں، انسان کو ہلاکت کے منہ میں ڈال سکتی ہیں۔ اللہ کے واسطے رمضان کا پورا مہینہ بھی گزر گیا اور میری اور آپ کی مغفرت نہ ہوئی تو کون سے مہینے میں گناہوں سے معافی منگاؤں گے اور کون سے مہینوں میں اللہ سے توبہ کراؤں گے؟ شیطان تو اللہ نے بند کر لیا ہے، بڑے بڑے شیاطین کو اللہ نے بند کیا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ستنگڑے اور چھوٹے چھوٹے شیاطین اور اپنی نفس کی بری بری عادتیں ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں گناہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے رمضان کے روزے گرمی کے ہیں، اللہ کا کرم ہے گرمی کے روزے ہمیں ملے ہیں، گرمی کے روزے میں افطاری میں لذت آتی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دو خوشیاں ہیں۔ ایک تو روزے دار کو خوشی افطار کے وقت ملتی ہے، افطاری جب بندہ کرتا ہے، افطاری جب اللہ کی بندی کرتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے۔ افطاری کے موقع پر پورا دن گرمی کا روزہ رکھا ہو، گرمی کے روزے میں اللہ کی عبادات کی ہو، گرمی کے روزے میں نمازیں پڑھی ہو، گرمی کے روزے میں قرآن پڑھا ہو، افطاری کا وقت ہوتا ہے، کھجور کے کھانے کی اور پانی کے پینے کی اور شربت کے پینے کی جو لذت ہوتی ہے انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا، وہ لذت دن میں نہیں مل سکتی۔ ایک تو روزے دار کو خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے، اور افطار کے وقت کی دعا اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ افطاری کے وقت کھانے پینے کا انتظام افطاری کے 15-20 منٹ پہلے پورا کر لو، دسترخوان گھر میں بچھا دو، بچوں کو بھی بٹھاؤ، اپنے شوہروں کو بٹھاؤ، اپنے گھر کے بڑوں کو بٹھاؤ، اور انفرادی دعا کرو اللہ کے سامنے۔ افطار کے وقت ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت ہماری نظریں دسترخوان پر ہوتی ہیں، بچوں کو چپ کرانے پر ہوتی ہیں، بچوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، خود دعا میں لگ جاؤ، ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہمارا تو بیڑا پار ہو جاوے گا۔ اور میرے نبی نے کہا ہے دعا کرو، افطار کے وقت اللہ ہر مومن مرد کی عورت کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسے افطاری کے موقع پر جیسے ہمیں یقین ہو ہماری ماہانہ سیلری ہمارا شوہر لانے والا ہے، مجھے گھر میں کپڑے بچوں کے بنانے ہیں، عید کے موقع پر بچوں کے جوتے لانے ہیں، بچیوں کے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلانے ہیں، گھر میں یہ سامان لانا ہے، اپنے شوہر کی تنخواہ کا اور اپنے شوہر کی پگار کا انتظار کرتی ہیں، یقین ہوتا ہے کہ ماہانہ سیلری ہو جاوے گی، اس سے زیادہ یقین اس بات کا ہو افطاری کے وقت اللہ میری دعا کو قبول کرتا ہے، میں اپنے سارے مسئلے اللہ کے سامنے رکھوں، اللہ میرے ہر مسئلے کو حل کر دے گا۔ نمبر 2، روزے دار کو خوشی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت ہوگی جب ہماری موت ہوگی۔ موت علماء نے لکھا ہے، بیستی زیور میں مولانا تھانوی ایک روایت لکھی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے روزے داروں کو بٹھائے گا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، دسترخوان بچھائے گا، دسترخوان پر قسم قسم کے میوے ہوں گے، قسم قسم کے پھل ہوں گے، قسم قسم کے فروٹ ہوں گے۔ تمام روزے دار، تمام روزہ رکھنے والے کیا کریں گے؟ فروٹ کو کھائیں گے، پھل کو کھا رہے ہوں گے، اور دوسرے تمام لوگ مشغول ہوں گے اپنے حساب و کتاب میں، اپنا زندگی کا حساب اور کتاب دینے میں۔ تو کہیں گے اے اللہ
فرشتوں سے کہیں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں جو دسترخوان پر میوے کھا رہے ہیں, دسترخوان پر پھل کھا رہے ہیں, اور ہم تو حساب و کتاب کی سختی میں مشغول ہیں. تو آواز آئے گی یہ روزے دار جو گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے تھے, گرمی کے موسم میں روزہ رکھتی تھی, گرمیوں کی شدت میں بھی کام کرتی تھی, گرمیوں کی شدت میں بھی گھروں میں جھاڑو لگانا, گھروں کو دھونا اور کھیت میں جانا, بال بچوں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے نہیں بھولی, اپنے کھانے پینے سے اپنی ذات کو روکا, رمضان کا روزہ رکھا. یہ اس کا بدلہ ہے, یہ اس کا بدلہ ہے. یہ روزے دار مرد بھی ہیں اور یہ روزے دار عورت بھی ہیں. میری مائیں, اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں, 8 دروازے. اس میں ایک دروازے کا نام ریان. ریان اس میں صرف روزے دار مرد ہی داخل ہوں گے اور روزے دار عورتیں ہی داخل ہوگی, اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. جب تمام کے تمام روزے دار مرد اور عورت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ دروازے کو بند کر لے گا. پھر فرشتے کہیں گے, اعلان کریں گے, کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو, کھاؤ پیو, کھاؤ پیو ایام خالیہ میں جو تم نے روزے رکھے ہیں. رمضان کے مہینے بھی اس کا بدلہ ہے. کھاتے رہو جنت کی نعمتوں کو اور پیتی رہو جنت کی مشروبات کو, آج تمہارے روزے رکھنے کا بدلہ ہے. تو روزے دار کو 2 خوشی ہوتی ہیں, افطار کے وقت بھی ہوتی ہیں, اللہ کی ملاقات کے وقت بھی ہوتی ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا ہر عمل کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا. نماز کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے ملے گا اور صدقہ کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے ملے گا, لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے خود دے گا. اللہ نے کہا روزہ تو میرے لیے ہے, انا اجزی بھی, روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. میری مائیں میری بہنیں, اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے. دنیا کا بادشاہ جب بدلہ دیتا ہے تو اپنی مقام کے اعتبار سے دیتا ہے. باپ اپنے بچوں کو دیتا ہے اپنے مقام کے اعتبار سے دیتا ہے. میرا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, شاہوں کا شاہ ہے. سارے آسمان کے خزانے میرے اللہ کے, سارے زمین کے خزانے میرے اللہ کے, جنت کی چابی میرے اللہ کے پاس, جنت کی نعمتیں میرے اللہ کے پاس, شراب کی نہریں, دودھ کی نہریں, فروٹ کی نہریں, جنت میں تمام کی تمام نعمتیں میرے اللہ کی. میرے اللہ روزے دار کو کہے گا میرے بندے میری بندی تو کھاتی جا, تو پیتی جا, تو نے گرمی کا روزہ رکھا ہے, آج تیرا بدلہ میں خود ہوں, تو جو چاہے وہ تیرا ہے. جنت بھی تیری, جنت کے خزانے بھی تیرے, جنت کی نعمتیں بھی تیری, جنت کے پھل بھی تیرے, جنت کے کپڑے بھی تیرے. اللہ جنت پہ 1000 قسم کے لباس پہنائے گا, ململ کے کپڑے, سونے چاندی کے کپڑے, اور اللہ تعالیٰ زعفران کے کپڑے, اللہ مشک کے عطر کے کپڑے, عنبر کے کپڑے اللہ جنتی عورت کو پہنائے گا. یہ کس کے بدلے میں ہے؟ یہ روزے کے بدلے میں ہے, یہ روزے کے بدلے میں ہے. اللہ کے واسطے گرمی کے روزے کی شکایت مت کرو, دسمبر کی طرح روزے رکھو. جس طرح نومبر دسمبر کے روزے میں کتنی خوشی ہوتی ہے, پتہ ہوتا نہیں روزہ پورا ہو جاتا ہے. گرمی کے روزے میں بشاشت کے ساتھ رہو. جب تھوڑی تھکن لگے گی, گلا خشک ہوگا, گلے میں پیاس لگے گی, اللہ سارے گناہوں کو جل کے ختم کر دے گا. جب گرمی پڑتی ہے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں, سورج کی گرمی سے, سورج کی کرنوں سے اور سورج کی گرمی سے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں, سوکھ جاتے ہیں. اللہ ہمارے بھوک کی گرمی سے, اللہ ہماری پیاس کی گرمی سے, اللہ ہمارے گناہوں کو اللہ پاک ختم کر دے گا. اللہ گناہوں کی بٹھی میں, بھوک کی بٹھی میں ہمارے گناہوں کو ڈال کر اللہ پاک گناہوں کو جلا دے گا, ایک ایک گناہ پاک کر دے گا. رمضان کا آخری دن آئے گا, حدیث میں ہے رمضان کے آخری دن میں اللہ سارے روزے داروں کی مغفرت کر دیتا ہے. اسے میرے نبی نے فرمایا اس امت کو جو 5 نعمتیں ملی ہیں, 5 نعمتیں پہلے کسی امت کو بھی نہیں ملی, پہلے کسی امت کو بھی نہیں ملی. نمبر 1 کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. ہم سمجھتے ہمارے منہ میں بدبو آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بدبو نہیں ہے. یہ تو مشک ہے, یہ تو عنبر ہے, یہ تو زعفران ہے, یہ تو کافور ہے. اللہ تعالیٰ روزے دار کی منہ کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا. نمبر 2 روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے. کب تک کرتی؟ افطاری تک, فجر کی سحری سے لے کر
समंदर में लाखों करोड़ों मछलियां हैं, लाखों करोड़ों मछलियां हैं। रोजेदार मर्द के लिए, रोजेदार बंदी के लिए मगफिरत की दुआ कर दी, अल्लाह इस बंदी को माफ कर, इस बंदे को माफ कर, इस बंदे को माफ कर। और मेरे नबी ने फरमाया तीसरी नेमत, अल्लाह सर्कस शयातीन को कैद कर लेता है कि सर्कस शयातीन के कैद करने की वजह से हम आसानी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकती हैं, कुरान करीम की तिलावत कर सकती हैं। और चौथी बात फरमाई अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान के आखिरी रात में अल्लाह ताला सब बंदों की अल्लाह ताला मगफिरत कर देता है। और अल्लाह ने फरमाया पांचवी बात, अल्लाह जन्नत को मुज़य्यन करता है, अल्लाह जन्नत में डेकोरेशन करता है, जन्नत को दुल्हन बनाता है। जिस तरह हमारे घर में बच्ची की शादी होती है, हम बच्ची को कैसी दुल्हन बनाते हैं ताकि उसका शौहर उसको पसंद करे, अल्लाह जन्नत को दुल्हन बनाता है रोज़ेदारों के लिए। अल्लाह जन्नत को आरास्ता करता है, जन्नत को मुज़य्यन करता है, जन्नत को संगारता है। ए मेरे जन्नत, मेरे रोजेदार को सवर जा, मेरे रोजेदार बंदे तेरे लिए तुझे देकर खुश हो जावे। और पांचवी बात जो मैंने पहले कही, रमजान की आखिरी रात में अल्लाह ताला सारे रोजेदारों की अल्लाह पाक मगफिरत कर लेता है। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या वो शबे कदर की रात है? आपने कहा नहीं, शबे कदर की रात तो अलग ही रात है, ये तो हर मजदूर को मजदूरी पूरी करने के बाद उसको बदला मिलता है। फरमाया पूरे 29 दिन के रोजे का बदला है, अल्लाह सारे रोजेदारों के अल्लाह पाक मगफिरत कर लेता है। फिर जब ईद का चांद होता है, ईद का चांद, आसमान से आवाज आती है, ए मेरे बंदो मेरी बंदियों, मुझसे दुनिया भी मांगो, मुझसे आखिरत भी मांगो। तुमको दुनिया, तुम्हारे मुनासिब तुमको दुनिया दी जाएगी और आखिरत के बारे में तुम जितना मांगोगे तुमको दिया जाएगा। ईदगाह में ऐलान होता है, हमने तुम सबकी मगफिरत कर दी। मेरी माए मेरी बहनें, कुछ दिनों के बाद ईद का चांद होने वाला है, ईद का चांद होने वाला है। कुछ दिन की गर्मी को बर्दाश्त कर लो, अल्लाह मैदान महशर की गर्मी से बचाएगा। कुछ दिन की प्यास को बर्दाश्त कर लो, अल्लाह जन्नत के, अल्लाह जहन्नम की प्यास से हमें अल्लाह बचाएगा। और मेरा अल्लाह मेरे नबी के हाथ से हमें कौसर का पानी पिलाएगा, आबे कौसर हमें पानी पिलेगा। भूख को बर्दाश्त कर लो, प्यास को बर्दाश्त कर लो। जोहर की नमाज के बाद हमारे मर्द भी थक जाते हैं, हमारी मस्तूरात भी थक जाती है। ये अल्लाह को पता है मेरे बंदे चाहे पानी पी सकते थे, किसको मालूम रोजेदार कौन है, कोई जान नहीं सकता। रोजेदार में रिया नहीं होता, दिखलावा नहीं होता, बाकी अमलों में दिखलावा हो सकता है। नमाज में रुकू भी है, सजदा भी है, हज में रमी जमरात भी है, तवाफ ज़ियारत भी है, लेकिन रोजे में कुछ अमल दिखता नहीं है। कभी पानी कुल्ली करते करते पानी पी लिया, किसको पता चलता है? लेकिन नहीं, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी अल्लाह की मोहब्बत में रमज़ान के रोज़े को नहीं तोड़ती, अल्लाह देख रहा है। इससे मेरे अल्लाह ने फरमाया मैं रोज़े का बदला अपने हाथ से खूब दूंगा। मेरे मोहतरम माबिरों, मैंने कहा रमज़ान में 4 काम करने हैं। इबादत में अपने आप को आगे बढ़ाओ, दुआ खूब किया करो, हर फर्द नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, तहज्जुद में दुआ कबूल होती है, इफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होते हैं, रमज़ान में 24 घंटे दुआ कबूल होती है। और कुरान की तिलावत खूब करो, तस्बीहात की पाबंदी खूब करो, और रमज़ान के महीने में सखावत को खूब करो। अपने हाथों को फैला दो, अपने हाथों को फैला दो, गरीबों पर सदका करो, यतीमों पर सदका करो, सदका खूब किया करो। हमारे घर पर आने वाला मिस्किन, उसको मत दुदकारो, 1 रुपया दो, 50 पैसे दो, 2 रुपया दो, अल्लाह ने ताकत दिए 10 रुपया दो, सदका करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में आपकी सखावत तेज आंधी की तरह हो जाती थी। गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, बेवा औरतों की मदद करो, यतीम बच्चों की मदद करो, उनके घरों की ईद बूझ न जावे। मेरी माए मेरी बहनें, हम इफ्तारी उनके घरों पर भेजे, उनकी सहरी भेजे। मेरे नबी ने फरमाया मन फत्तर साइमन कान लहू मगफिरतन लिजुनूबिही व इत्क़ु रक़बतिही, जो मर्द औरत किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा या इफ्तार कराएगी, इफ्तार कराने पर अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर लेगा। मगफिरतन लिजुनूबिही, सारे गुनाहों को माफ कर लेगा। व इत्क़ु रक़बतिही, और एक गुलाम के आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। और हदीस पाक में है एक गुलाम के आज़ाद करने पर जन्नत वाजिब है। मस्जिदों में सुफरा हजरात आते हैं, उलमा मदरसे के चंदे के सिलसिले के लिए आते हैं।
گرمی کے موسم میں دھکے کھا کھا کے آتے ہیں، اور ہماری جماعتیں مہمان بن کے اللہ کے نبی کی مہمان بن کے آتی ہیں۔ اپنے گھروں سے دسترخوان ان کے گھروں پر بھیجو، مسجدوں میں بھیجو، گھروں سے فروٹ بھیجو، کھانا بنا کے بھیجو، روزے داروں کو افطار کراؤ، روزے داروں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ تمہیں وہ دینے والا ہے، اللہ تمہیں وہ دینے والا ہے جو کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ تمہارے گھروں کو رحمتوں سے بھر لے گا، اللہ تمہارے گھروں کو برکتوں سے بھر لے گا۔ تمہیں تھوڑی تکلیف تو ہوگی روٹی بناتے بناتے، تمہیں تھوڑی تکلیف تو ہوگی کھانا بناتے بناتے، اپنے گھر میں فاقہ کر کے دوسروں کو کھلاؤ۔ یہ صحابہ کے گھروں کی صفت تھی، خود بھوکا رہتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ صحابیات خود بھوکی رہتی تھی اور اللہ کے نبی کے مہمانوں کو کھلاتی تھی۔ ہم روزے داروں کو افطار کراوے، اور اپنی بستی میں جہاں سے ہمارے گھر پر افطاری آوے وہاں ہم نہ بھیجے، جہاں سے ہمارے گھر پر کچھ نہ آوے وہاں بھیجے۔ رشتہ داروں کے گھر پر تو ہمیں بھیجنا ہے، پڑوسیوں کے گھر پر بھی ہمیں بھیجنا ہے، لیکن جو بیوہ مستورات جن کے گھر پر کچھ نہیں ہوتا، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب افطاری کو دیکھتے وہ گھروں میں روتے ہیں، ماں گھروں میں لوگ کیری کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، ہمارے گھر پر آم کب آئے گی؟ اتنی مہنگی کھجور اور اتنی مہنگی آم اور اتنا مہنگا ایپل اور سفرجن اور سیب غریب بچوں کے پیٹ میں کہاں نصیب ہو سکتے ہیں؟ غریب بچوں کے منہ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ غریبوں کا خیال کرو، ان کے گھر کبھی کلو 2 کلو سیب بھجواؤ، ان کے گھروں پر کیلے بھجواؤ، ان کے گھروں پر افطاری کا سامان بھجواؤ۔ کوئی ٹھنڈی آئٹم ہمارے گھر میں بنائی ہے، چوپ چاپ جگہ ان کے گھروں پر دو۔ ہم ان کے گھر سے کوئی امید نہ رکھے ہمارے گھر پر آئے گا۔ آج ہماری افطاری ٹکراتی ہے، بہن تو کہاں جا رہی کہ تیرے گھر، کہ تو کہاں کہ میں تیرے گھر، ہماری افطاری آپس میں ٹکراتی ہے۔ ہم غریبوں کو بھول چکے ہیں۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو، سخاوت خوب کیا کرو، اور زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالو۔ زکوٰۃ مردوں پر بھی واجب ہے، زکوٰۃ عورتوں پر بھی واجب ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، اگر ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو، ہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاوے گی۔ 40 میں 1 روپیہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔